گھر میں ریڈز ہوتی ہیں، بچوں سے کتنا دور ہیں؟ جو ابھی ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں، میرے والد صاحب پہ پرچے ہوئے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ہمیشہ قانون آئین کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جب سے یہ آئینی ترمیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میری فیملی پہ بہت پریشر ڈالا گیا ہے۔ آفر ہوئی تھی آپ کو پیسوں کی؟ نہ تو مجھے کوئی آفر ہوئی ہے، نہ ہی میں نے ووٹ بیچا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کب تک رہیں گی؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بلاول بھٹو زرداری اور حکومت نے مل کے ایک آئینی ترمیم پاس کروائی ہے۔ بلاول سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے نانا نے اور ان کی والدہ نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ لوگوں کے پکڑ دکڑ ممبرز کو کر کے، کسی کا بچہ اٹھا کے، کسی کی بیوی اٹھا کے، رات کے اندھیرے میں، جس کا خمیازہ میں آج بھگت رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس میں اپنے ہاتھ نہیں رنگے۔ السلام علیکم، پبلک ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید، مجھے کہتے ہیں نتاشا ریمان۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا اگر ہم تعارف کروائیں تو بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ سارے کا سارا ہی پولیٹیکل ہے، اور ان کے اگر ہم والد کی بات کریں تو وہ 2 دفعہ MNA اور 4 دفعہ MP رہ چکے ہیں، اور حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے۔ اور جیسے ہی حافظ آباد کا نام آتا ہے تو حسن مہدی بھٹی صاحب کا اگر نام نہ لیا جائے تو میرا خیال سے سیاست حافظ آباد کی مکمل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشنس رہی ہے اور تعلق ان کا رہا ہے، عوام کے ووٹ لے کر وہ آتے رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے بھائی کی بات کر لیں شوکت بھٹی کی، تو وہ بھی وزیر بھی رہے ہیں اور پھر انہوں نے الیکشنز بھی جیتے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں انیکا مہدی صاحبہ کی، جو کہ پچھلے دنوں روح پوش تھی لیکن اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ سیاست میں آنے کا کیسے شوق پیدا ہوا، کیسے خیال آیا کہ آپ بھی سیاست میں جائیں؟ تمام خاندان سیاست میں ہیں تو آپ نے سوچا آپ بھی قدم رکھ لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایکچولی میں سیاست میں مجبوری میں آئی ہوں۔ میرے چونکہ پہلے والد بھائی وہ ہی سیاست میں تھے، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 9 مئی کے بعد میرے بھائی پہ 34 پرچے ہوئے ہیں۔ 34 میں بھی اب بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے، کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو PO ڈکلیئر کر دیا گیا، ان کا کیس ٹرائبونل میں بھی گیا، لیکن ان کو نہیں الیکشن لڑنے دیا، تو مجبوراً مجھے باہر آنا پڑا۔ میں ایک گھریلو خاتون تھی، تو اب میں نے یہ اپنی بھائی کی سیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ بھائی کی سیٹ پہ الیکشن آپ نے لڑا؟ جی۔ آپ کو امید تھی کہ آپ اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کے سامنے آئیں گے؟ کیونکہ فن کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے حلقے میں اس دفعہ سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ جی، ایکچولی میں دیکھیں، میرے والد صاحب، میرے چچا، میرے بھائی، میرے کزنز، ہمارا جو تقریباً سب میلز ہیں وہ پولیٹکس میں ہی رہے ہیں، تو اس وجہ سے میرے والد صاحب نے ہمیشہ اپنے ضلع کو ترجیح دی ہے۔ ضلع 93 میں ضلع ہی انہوں نے بنوایا تھا، پہلے یہ گوجرانوالہ ڈویژن میں تھا تو اس کی تحصیل تھی، تو میرے والد صاحب نے اس کو ضلع کا درجہ دلوایا۔ کیا پرابلمس فیس کرنا پڑی؟ گھر میں ریڈز ہوتی ہیں، اور کیا بچوں سے کتنا دور ہیں، کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں، میں جب سے یہ آئینی ترمیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میری فیملی پہ بہت پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ کریں۔ میرے خیال میں دیکھیں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ ریاست کا کام ہے ہمارے شہریوں کی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا، تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ہمیشہ قانون آئین کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو میرا اور میری فیملی کا یہ قصور ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی پہ کو اولین ترجیح دی ہے۔ تو لیکن نون لیگ والے اور جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI والے آئین کو بالادستی نہیں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بک گئی ہیں، آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ جی نہیں، میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ میری پارٹی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، میں شندانہ گلزار کے ساتھ تھی، اور ہمارے اپوزیشن لیڈر جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ نہ تو مجھے کوئی آفر ہوئی ہے، نہ ہی میں نے ووٹ بیچا ہے، اور مسائل اسی وجہ تو یہ میں مسائل بیئر کر رہی ہوں۔ جو ابھی ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں، میرے میرے بھائی 2 جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پہ پرچے ہوئے ہیں، میرے والد صاحب پہ پرچے ہوئے ہیں۔ اب یقین کریں، میرے والد صاحب کو ابڈکٹ کر لیا گیا تھا،
ان کو 2-3 دن حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, ان کو میڈیسن نہیں دی گئی. آفر ہوئی تھی آپ کو پیسوں کی؟ نہیں جی, مجھے کوئی آفر نہیں ہوئی ہے. دیکھیں نا, اسی وجہ تو ہم سفر کر رہے ہیں اس ٹائم. آپ یقین کریں, میرے گاؤں کی ہم پہ بلا وجہ پرچے کیے جا رہے ہیں, وابڈا کے, گیس کے, پانی کے, بجلی چوری کے. پیپلز پارٹی اور باقی ساری پارٹیز کو چھوڑ کے آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ووٹ کیوں لیے, الیکشن کیوں لڑا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں, کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پارٹی میں رہنا ہے. میرے والد صاحب جو ان کا شوق تھا اپنے ضلع کی ڈیولپمنٹ کا, تو وہ جو بہتر سمجھتے رہے ہیں وہ اس پارٹی کو جوائن کرتے رہے ہیں. باقی جو پی ٹی آئی ہم نے جوائن کی کیونکہ خان صاحب کا نظریہ ہمیں ٹھیک لگا, میرے والد صاحب کو, کہ اب چونکہ لوگوں کو انہوں نے شعور دیا ہے, انہوں نے ہمیں ہماری شہریت کا بتایا ہے, ہمیں ایک آزاد شہری ہونے کا تصور دیا ہے, تو ہمیں تو صرف یہ ایک ان کا ویژن اچھا ہے, اس لیے ہم نے یہ جوائن کیا. کیا لگتا ہے خان صاحب کو کوئی ایسی کوئی فرد ہے یا پارٹی کے اندر سے ایسے کوئی افراد ہیں جو ڈیمیج کر رہے ہیں, ان کی پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ نہیں, یہ موسٹلی سوشل میڈیا پہ ریومرز ہی چل رہی ہیں. ہم خان صاحب کے ساتھ پارٹی والے متحد ہیں کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے اسمبلی میں, تو اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص اور اپنی عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ مخلص ہونے کا ہم نے عہد لیا ہے. تمام جو معاملات چل رہے ہیں, چھاپے ہو رہے ہیں, گھروں پہ ریڈز کی جا رہی ہیں, باقی تمام معاملات ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں, یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے. آئی تھنک کہ میرے گھر میں ریڈ کرنے پنجاب پولیس آتی ہے تو اس حکومت کی کام ہے. حکومت, ہم نے اسٹے بھی لیا ہوا ہے کورٹ سے, ہائی کورٹ سے ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے, اس کے باوجود ہمارے پہ ایسے پرچے دیے جا رہے ہیں جیسے نوٹ بانٹے جا رہے ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ باہر نکلیں, بچوں سے ملیں, ان کے ساتھ گھومیں پھریں؟ یہ جو تمام سینیریو چل رہا ہے ابھی. نہیں بالکل, میں ایک ماں ہوں, ایز اے ماں مجھے میرے بچے, میں ان کو مس کرتی ہوں, میں اپنی فیملی کو مس کرتی ہوں. تو یہ قربانی میں اپنے ضلع کی عوام کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے دے رہی ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ کب تک رہیں گی؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ابھی یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو زرداری اور حکومت نے مل کے ایک آئینی ترمیم پاس کروائی ہے, اس میں بلاول کا رول کیا ہے؟ زرداری صاحب کو کیسے دیکھیں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم پہ رہے ہیں. جی, میرے والد صاحب پی پی میں رہے ہیں, تو تب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی, اور وہ ایک ہمارے لیے, پاکستان کی عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل تھی. آئی ریئلی لائک ہر. میرے لیے وہ خود آئیڈیل تھی, اور میں کم از کم بلاول سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے نانا نے اور ان کی والدہ نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو ان کو ایسے دن, دیکھیں آئینی ترمیم 97 کا جو 1973 کا آئین تھا, وہ بہت سے دانشوروں نے, ماہرین قانون نے اور دوسرے لوگوں نے مل کے بنایا تھا, اور یہ قوم کا ایک متفقہ دستور تھا. اس میں ترمیم رات کے اندھیرے میں لوگوں کے پکڑ دکڑ ممبرز کو کر کے, کسی کا بچہ اٹھا کے, کسی کی بیوی اٹھا کے, کسی کو کی جان کو خطرے میں ڈال کے, رات کے اندھیرے میں چھٹی والے دن کی گئی ہے, جس کا خمیازہ میں آج بھگت رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں اپنے ہاتھ نہیں رنگے. پی ٹی آئی والے ہیں, اپوزیشن ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں اور ملک کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, کوئی تھرڈ پارٹی کنٹرول کر رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, ابھی کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ملک کا جو حال ہے, جتنی انفلیشن ہے, یہ کم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انفلیشن ڈیکریز ہو رہی ہے, بٹ ایسا ریئل میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ میڈیا مینیج ہے, میڈیا کو چیکس جاتے ہیں تو ان سے جو مرضی بلوا لیتے ہیں. تو عام انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, عام شہری کا. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو حالات ہیں ملک کے, چونکہ میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے. کس بات پہ سب پرسنل ہو رہے ہیں؟ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ عوام کا ملک ہے. تو کسی بھی, میں تمام اداروں کو کہوں گی, میں تمام پارٹیز کو کہوں گی کہ اتنا پرسنل نہ ہوں, اس ملک کو چلنے دیں. خدا را اللہ کا ایک اوپر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کا ڈر
इंसान को होना चाहिए, हमने मरना भी है। तो हमें इस मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी सीट्स पे अदलिया में या कहीं भी बैठे हुए हैं, उनको मिल बैठ के इस मुल्क को चलाना चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए काम करना चाहिए। तो तमाम जो डिटेल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता अनीका साहिबा भी मंजर आम पे आना शुरू हो गई हैं, और उनके साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये भी बता दिया कि खान साहब के साथ ताहयात तो पार्टी को शायद ना साथ दे सकें, लेकिन जहाँ तक हो सका वो साथ देंगे। हमें इजाज़त दें, हम नई स्टोरी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।